السلام علیکم جی۔ پاکستانی افواج کے مسلح افواج کے سربراہ، بری افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنا ایک انتہائی کنٹروورشل دور گزار کے، بلکہ دو دور گزار کے، 2 ٹرمز انہوں نے اس کے اندر انجوائے کی، وہ گزار کے اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے، اور جو قیادت ہے وہ عاصم منیر صاحب کے حوالے ہو جائے گی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جب ٹیک اوور کیا تو اس وقت جو تھا وہ پروجیکٹ عمران خان، جو کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا ایک اہم سنگ میل تھا، وہ اپنے عروج پہ تھا۔ کاکول سے لے کے اور ایک بنیادی جوانوں کی یونٹ تک یہ بات پوری طرح پہلے ادارے کے اندر ٹھونسی گئی، اذہان کے اندر اس کو سٹف کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس ادارے کے بارے میں، جس کے بارے میں ایک محاورہ مشہور ہے کہ جو خاتون جو ہے وہ ایک فوجی کو جنم دیتی ہے، وہ جا کے نواز شریف والے شیر پہ مور لگا کے ووٹ ڈالتی ہے۔ اس ایسے ادارے کے اندر جو تھا وہ اس طرح سٹف کیا گیا کہ ذہن اتنے پولیوٹ ہو چکے ہیں کہ انہیں ٹریننگ کے دوران ہی اس غلاظت سے ان کے اذہان کو مسلح کیا گیا ہے کہ اب آپ دوسرے سے تیسرے فکرے پہ آئیں۔ بلکہ شروع میں جب یہ سوشل میڈیا پہ گالیاں بکنے کا دور ہوا شروع، تو اس وقت تو باقاعدہ رینک بتایا کرتے تھے کہ میں فلانی ریجمنٹ کا، فلانی کور کا فلانا میجر بول رہا ہوں، تیری ماں کی تیری بہن کی، ایسے کیا کرتے تھے۔ بھائی ہم نے یہ دور بھی بھگتا ہے، ابتدا کا یہ ہے 16-17 کا دور، 18 کا دور، مطلب 15 کے بعد تو اوپن ہو گیا تھا نا جی۔ جیسے ہی یہ موصوف تشریف لائے قمر جاوید باجوہ صاحب، تو انہوں نے آگے اوپن کر دیا تھا۔ اس سے پہلے جو تھا وہ تھا کہ صرف وہ اوپر والے لیول پہ۔ تو خیر ان کا ڈسکریڈٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے پروجیکٹ عمران خان کو اسی شدومت کے ساتھ کنٹینیو رہنے دیا، اور ان کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے، اس کے باوجود کہ ان کے اوپر بہت بڑی لائبلٹی تھیں۔ ان کے رشتہ دار، ان کی بہنیں جہاں پہ بیائی ہوئی تھی 2 بھائیوں کے ساتھ، وہ بڑے بھی نیک نام تھے، اور پھر براڈ شیٹ کے اندر ان کا نام بھی آیا، ان کے بھائیوں، ان کے بہنوئی کے بھائیوں کا نام بھی آیا، اور پھر وہ پاکستان سے فرار بھی ہو گئے باہر جا کے۔ مطلب کہ 4 بر اعظموں میں ان کا خاندان اس وقت جو ہے وہ آباد ہے، ٹھیک ہے۔ ایشیا میں، خیر رشیا جو ہے وہ ایشیا میں ہی آتا ہے نا، ہاں وہاں پہ بھی آباد ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے رشیا میں بھی آباد ہے، پھر برطانیہ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہیں شاید، یا کینیڈا میں، اور پھر دبئی اور پاکستان، مطلب 4 بر اعظم تو ہو گئے نا جی۔ امریکہ بھی، وہ لاطینی امریکہ رہ گیا جی، ہاں۔ تو وہ بہرحال جی وہ آباد ہے وہاں پہ۔ یہ ساری لائبلٹی ان کے اوپر تھی، لیکن مطلب کہ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ناکام ہو گیا، یہ دکان اب نہیں چلے گی، بقول جو ہے سہیل وڑائچ صاحب کے، کہ یہ دکان اب کیا تھا جی ان کا، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ جب یہ کمپنی نہیں چلے گی، بھائی دیکھیے سہیل وڑائچ صاحب بہت کیئرفل آدمی ہیں، اور وہ کبھی بھی ایسی بات ایسی لمٹ پہ جا کے نہیں کرتے کہ جس کے لیے اندر سے سپورٹ نہ موجود ہو۔ لائن اندر سے ہی آئی تھی، یہ دکان نہیں چلے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی، اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے کتاب بھی چھپوا دی۔ لیکن وہ جو تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ جو لائن جو تھی وہ بھی نیچے تک نہیں پہنچی تھی نا، جہاں پہ ساری چیزیں ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہیں، ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کی کتاب جو تھی اس کا ٹائٹل بھی کروایا گیا، چینج کروایا گیا، پھر وہ کتاب بھی نہیں بکنے دی گئی، اس کے باوجود کہ ٹائٹل چینج ہو گیا تھا، کنٹینٹ بھی اس میں سے منہا ہوئے تھے۔ حالانکہ میرا نہیں خیال کہ سہیل وڑائچ صاحب نے یہ بغیر NOC کے کتاب لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب کہ اندر یہ بحث شروع ہو چکی تھی ٹاپ لیول کے اوپر کہ ایک ہی چول مار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ آلموسٹ سیم الفاظ تھے،
اپنا دوست تو کہتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ اینو کتھوں لے آئے ہو, نہیں لیکن یہ بھی کہا گیا کہ اے کی چول مار بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پھر چول سے رجوع کرنے کا. دیکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی فوجیں جو ہیں وہ پیش قدمی کریں یا پسپائی اختیار کریں, دونوں صورتوں کے اندر ہی قیادت کا امتحان ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ زیادہ جو قیادت ہوتی ہے وہ کمپیٹنٹ مانی جاتی ہے جو پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنا کم سے کم نقصان ہونے دے. یہ چند سو افسر جو ہیں ان کی قربانی اتنے بڑے ادارے کی طرف سے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی. وہ جو سارے جو عمرانڈوائز ہو چکے ہوئے ہیں یا جو عمرانڈوز بن چکے ہوئے ہیں ان کو ادارہ بائے بائے بھی کر دے گا. اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوا ہوں کہ یہ وہ والا طبقہ ہے جو مشرف صاحب نے جب کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کیا تھا تو اس کے نتیجے میں جو بینیفیشری تھے یہ وہ والا طبقہ ہے. میجر بینیفیشری مشرف صاحب کی کرپشن کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے جو مین بینیفیشری تھے یہ تھے جو عمران احمد خان نیازی کے ہارڈ کور سپورٹر ابھر کے سامنے آئے, اور ان کی میجورٹی ہے. کیونکہ جب آپ پاس آؤٹ ہونے سے پہلے ہی ذہنوں کو پلیوٹ کرنا شروع کر دیں اور غلاظت بھر دیں ان اذہان کے اندر تو پھر بعد میں عمرانڈوائزیشن ہی ہوگی نہ صرف کہ ادارے کی. لیکن آپ اس بات کی داد دیجئے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ نوئنگ دا فیکٹ کہ اذہان اس قدر جو ہے وہ ایکسٹریم پہ جا چکے ہوئے ہیں, نوئنگ دا فیکٹ کہ وہ لوگ جو ہے وہ دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہیں, نوئنگ دا فیکٹ کہ وہ اس کام کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے ان افسروں کے اندر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ میرے کریکٹر اسیسینیشن بھی کریں گے جو کہ ہوئی. ٹھیک ہے, قمر جاوید باجوہ صاحب نے اس محاذ سے پسپائی اختیار کی اور یوں اپنے ادارے کو وہاں سے بچا کے نکل آئے, کیونکہ آگے کھائی آ گئی تھی اور اس کھائی کے اندر گرنے سے کسی کا کچھ نہیں بچنا تھا. وہ لوگ تھے جن کو جو ہے وہ پائڈ پائپر نے جو تھی وہ بجاتے ہوئے, نیرو نے باقاعدہ بانسری بجاتے ہوئے ان کو پیچھے لگا لیا تھا. اور وہ نیرو کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کریں کیونکہ اس کے کردار, اس کی ناجائز بیٹی کے بارے میں بات نہ کریں, اس کے جوئے کے بارے میں بات نہ کریں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ شروع کے اندر تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے نوجوان افسران جو تھے وہ باقاعدہ رینک بتا کے کیا کرتے تھے. ایک لطیفہ آیا ایک دن مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے, ایویں تو نہیں میں نے چوک کے لے آئے سر, مینوں کہنا میں فلانی کے اندر ہوں. میں کہا اچھا تو تم کیا کر, میری ڈیوٹی ہے اس وقت میں محاذ پہ کھڑا ہوں. میں کہا تو آپ کیا کر رہے ہو؟ میں سوشل میڈیا کے اوپر ملک کا دفاع کر رہا ہوں. میں کہا تو بندوق تے کیڑا ہے وہ تو فائرنگ ہوگی تو بندوق تے کیڑا بیٹھا ہے جی تسی سارے جنے ادھر مینوں گالاں کڈن لگے ہوئے. اس طرح کے اب پتہ نہیں شروع میں وہ مطلب کہ جعلی لوگ ہوتے ہوں گے, لیکن جب ذاتی طور پہ بھی ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو دیکھیے مشرف صاحب کے دور کے اندر جہاں پہ اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں, امریکنز کی طرف سے اسکالرشپ بھی کافی آئے تھے, اور ان اسکالرشپ کا پاکستان کے سول سوسائٹی کو تو شاید کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. ہمارے افسروں, ینگ افسرز جو تھے جو کہ انہوں نے جا کے بھی کافی سارے اس طرح کے اسکالرشپ افورڈ کیے تھے, بھلے وہ ان کے ڈسپلن کے ریلیٹڈ تھے, ہیومینٹیز کے تھے, وار سائنسز کے نہیں تھے, ہیومینٹیز کے تھے. مثلا ایڈمنسٹریٹو سائنسز, کمیونیکیشن سائنسز, ٹھیک ہے, پولیٹیکل سائنسز, اس طرح کے جو جا کے وہ اسکالرشپ اویل کر کے آئے تھے. تو ان کو بھی پروجیکٹ عمران خان کا جو تھا وہ بہت پیارا تھا, جان سے پیارا تھا. ایسی تمام مخلوق کو پہلے تیار کیا اور پھر ان کی خطرناکی کو جانتے ہوئے جناب نے اس سے یو ٹرن مارا. اس کے لیے ان کو سلوٹ کرنا بنتا ہے. میں ان کے حوالے سے کچھ اور بھی خبریں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, خاص طور پہ ریکارڈنگ کے اندر, جب کہ جنرل افضل نے نیگوشیٹ کر کے, میں نام لے دیتا ہوں, جب کہ جنرل افضل صاحب نے نیگوشیٹ کر کے جو $6 ارب کا ایوارڈ تھا, ثالثی کا ایوارڈ جو تھا,
وہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر میں سیٹل کر لیا تھا، وہ بھی 20 سال کے اندر ادا کرنے تھے، تو پھر کیا تکلیف ہوئی کہ پہلے جنرل افضل کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی اور اس کو نیکو بنایا گیا، کرپٹ ثابت کیا گیا، پھر وہی ایوارڈ جو کہ 6 ارب ڈالر کا اوریجنلی جاری ہوا تھا وہ 10 ارب ڈالر میں سیٹل کیا گیا۔ یہ 6 سے 10 کا 4 ارب ڈالر کا فرق نہیں ہے، یہ 1 سے 10 کا 9 ارب ڈالر کا فرق ہے جو اس کمپنی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ تو اگر اس کمپنی کو 9 ارب ڈالر کا فائدہ پہنچایا گیا ہوگا تو اللہ واسطے تو نہیں پہنچایا گیا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اور جانے سے پہلے یہ ضروری خیال کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اس کے اوپر مور لگوا لی جائے، جس طرح جو قتل و غارت گری ریاض ملک نے کراچی میں کی تھی اسف زرداری کے ساتھ مل کے اور زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے کے نام کے اوپر گوٹھوں کے گوٹھ قتل کروا دیے تھے، اس کے اوپر سپریم کورٹ کی مور لگوائی گئی کہ جناب 460 ارب روپیہ جو ہے وہ ریاض ملک دے دے۔ اور ریاض ملک نے اپنے یہ پیسے کما لیے ہوئے ہیں پہلے ہی، کیونکہ اس میں سے کچھ زمین اس نے وہاں پہ ڈی ایچ اے کو تھما دی کہ یہاں پہ ڈی ایچ اے کا اگلا فیز بنے گا، اور ڈی ایچ اے نے خرید بھی لی اس سے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ بھی ابھی پروب ہونا ہے کہ جناب اب ظاہر ہے جنرل افضل تو 2 سال پورے ہونے تک نہیں بولیں گے، 2 سال پورے نہیں ہوئے ان کے ابھی تک میرا خیال، ٹھیک ہے۔ چلیں جب بولیں گے سو بولیں گے، لیکن جانے سے پہلے ضروری خیال کیا گیا کہ سپریم کورٹ میں بیٹھی ہوئی مخلوق سے اس کے اوپر مور لگوا لی جائے، وہ آج کل جاری ہے۔ مجھے اس بات پہ حیرت ہوئی کہ 29 آ گئی ہے اور ابھی تک اس کے اوپر سپریم کورٹ نے ججمنٹ نہیں دی۔ یہ تو ججمنٹ جو ہے یہ 27 تک 28 تک آ جانی چاہیے تھی، آج بھی اس کی سماعت تھی میرا خیال ہے۔ جس وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے خبر پڑھی ہے کہ آج اس کی سماعت تھی، اس کی 2-3 آبزرویشن جو تھیں وہ ہیڈ لائن بنی تھی۔ تو یہ ہے جی صورتحال، وہ جیسا بھی دور گزار کے جا رہے ہیں، وہ کنٹروورشل ہونے کے حوالے سے ہو یا اپنے ادارے کو ریسکیو کر لینے کے حوالے سے ہو یا ایک بہت بڑے فلاپ پروجیکٹ سے پسپائی اختیار کرنے کے حوالے سے ہو، تاریخ میں جناب قمر جاوید باجوہ صاحب ڈسکس بہت ہوں گے، اور اگر کبھی آپ اور میں ان کو بھولنے کی کوشش کریں گے تو عمران احمد خان نیازی نے جو ایک گندی نسل تیار کر دی ہے ادارے کے اندر اور ادارے کے باہر، وہ آپ کو اور مجھے بھولنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر زیادہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر بڑے ہیپی ہیں کہ چنگا قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے ان کو ہیپی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد، ٹھیک ہے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، تو اس لیے یہ آگ آپ کی طرف بھی آ سکتی ہے۔ قمر جاوید باجوہ صاحب زندہ باد، اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب آپ جائیں اپنے پوتوں کے ساتھ، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ٹوئنز پوتے دیے ہیں، تو ان کے ساتھ اب آپ کھیلیے اور گولف کھیلنے جائیے اور ایک نارمل لائف شروع کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے ایک جو بڑے قریبی عزیز بھی ہیں اور جاری بھی ہے ان کے ساتھ، تو وہ جب 3 اسٹار سے ریٹائر ہوئے تو میں نے خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ میں نہیں ملا جب تک وہ رہے GHQ کے اندر، تو جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو ہنس کے کہنے لگے کہ مجھے کم از کم آپ نے 2 سال اور نہیں ملنا ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا 2 سال لگیں گے مجھے ایکلیمیٹائز ہوتے ہوئے اور دوبارہ انسان کے روپ میں آنے میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایکلیمیٹائزیشن بھی پراپر جلدی کر دے تاکہ یہ ایک نارمل زندگی کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹ جائیں۔ ویسے نارمل زندگی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال میں نے کہا کہ ان کا ایک پروفائل جو ہے ان کی رخصتی کے اوپر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔